میرے دوستو، دعاؤں کی قبولیت تو اعمال کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ اب وہ قصہ ہے نا، جو لوگ غار کے اندر پھنس گئے تھے اور چٹانوں نے راستہ بند کر دیا، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنا عمل بنا کر پیش کیا۔ اس میں عبادت کا کوئی عمل نہیں تھا۔ ایک کا عمل اخلاق کا ہے، دوسرے کا عمل معاملات کا ہے، تیسرے کا عمل معاشرت کا ہے۔ تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے۔ ایک نے کہا، اے اللہ، میں تیرے خوف کی وجہ سے میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے احسان کیا۔ دوسرے نے کہا، اللہ، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے زنا سے رکا۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں تیری وجہ سے اپنے بیوی بچوں کے حق کو پیچھا کر کے اپنے والدین کا احترام کیا، اپنی اولاد کے حق سے مقدم کیا، تو یہاں سے ہمارے نکلنے کا راستہ بنا دے اور اس مصیبت سے نجات دے دے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا عمل بنا کر پیش کیا، سبب بنا کر پیش نہیں کیا کہ کوئی کرین بنا کر پیش کرتے کہ اس پتھر کو کرین سے ہٹا دے۔ نہیں، جب عمل بنا کر پیش کیا تو انہیں عملوں پر اللہ رب العزت نے بغیر کسی ظاہری شکل کے براہ راست اپنے حکم سے چٹان کو ہٹا دیا۔ کیونکہ میرے دوستو، جب قدرت ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کا امر براہ راست آتا ہے، پھر اللہ سے اسباب نہیں مانگے جاتے۔ جب یقین بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے براہ راست مانگتا ہے اور اللہ رب العزت براہ راست اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کیا کہ آگ کو براہ راست حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے پانی بھیجا ہو، دیکھو یاد رکھنا، اللہ نے پانی نہیں بھیجا کہ جاؤ پانی جا کر آگ کو بجھا دو، ہوا چلا دیو۔ نو، یاد رکھنا میرے دوستو، جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں وہ خود اپنے بنائے ہوئے اسباب کے بھی پابند نہیں ہیں۔ اللہ پابند نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ اللہ کی قدرت نئے اسباب لائے گی، جو اسباب اللہ نے ہمیشہ سے بنائے ہوئے ہیں، ہوا اور پانی۔ اللہ رب العزت آج بھی ان اسبابوں کے پابند نہیں ہیں جیسے اس زمانے میں نہیں تھے۔ اللہ رب العزت تو اسباب پر براہ راست اپنے حکم کو استعمال کرتے ہیں۔ فرعون کے کھانے اور پانی پر براہ راست مینڈک اور خون کا امر استعمال کروایا۔ بتاؤ، مینڈک میں سے ایک مینڈک مار رہے ہیں، 10 مینڈک نکل رہے ہیں، براہ راست اللہ کا حکم تھا۔ اور کھانے میں خون نکل رہا ہے، جب کھانا کھا رہے ہیں خون، پانی پی رہے خون۔ وہ کہتے تم جس پانی میں پیتے ہو ہم وہ والا پانی پیئیں گے، تم جس برتن میں پیتے ہو ہم اس برتن میں پیئیں گے۔ اللہ نے براہ راست کیا سب کچھ۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے جو پہاڑی نکلی، وہ اونٹنی پہاڑ جتنی اونٹنی جو نکلی براہ راست اللہ کے حکم سے نکلی، کوئی سبب درمیان میں داخل نہیں تھا۔ اور مجھے اللہ نے قرآن میں سنائی یہ باتیں، سنائی اس لیے آدم علیہ السلام کی پسلی سے براہ راست حوا کا امر استعمال کروایا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے براہ راست آگ پر اپنا امر استعمال کروایا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ یہ نہیں کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی لاتے یا کوئی کیمیکل لاتے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، براہ راست اللہ اپنا حکم لائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین والا اپنے اور اللہ کے درمیان اسباب نہیں رکھتا۔ یقین والا اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی اسباب نہیں رکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میری مدد کر دے، یا اسرافیل میکائیل علیہ السلام کے ذریعے میری مدد کر دے، یا جو سمندروں کا فرشتہ ہے اس کے ذریعے، یا ہوا کے فرشتے کے ذریعے میری مدد کر دے۔ ہاں، کہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اسباب مانگے ہوں، بلکہ یقینی سبب کا بھی انکار کیا۔ اوہو، ہاں، یقینی سبب جبرائیل علیہ السلام کی بہت مضبوط سبب ہے، لیکن ہے تو اللہ کا غیر ہی۔ وہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ بہت معتمد سبب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اور رسولوں کے درمیان یہ سفیر ہیں، کہ اللہ کے اور نبیوں کے درمیان پیغام پہنچانے والے۔ لیکن مسئلہ یہاں یقین کا ہے اور مسئلہ یہاں ایمان کے امتحان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں نبیوں کا امتحان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے صحابہ کا امتحان لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان سکھلا بھی رہے اور ایمان کا امتحان بھی لے رہے۔ جیسے نبی صحابہ کا امتحان لیتے ہیں تو اللہ نبیوں کا امتحان لیتے ہیں، جیسے اللہ نبیوں کا امتحان لیتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام صحابہ کا امتحان، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا ہے۔ کیوں بھائی لیا نہیں لیا؟ تو ایمان کے معلم بھی تھے اور ایمان کے ممتحن بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کر پوچھو کہ کیا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ہوا کا بھی فرشتہ ہے اور پانی کا بھی فرشتہ ہے، اب آپ جو چاہیں انہیں حکم دیں، اور میں خود جبرائیل علیہ السلام بھی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ مدد تو خود اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے، ورنہ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے آ نہیں سکتے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اما الیک فلا، کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، جب تک اللہ کا غیر دلوں سے نکل نہیں جاتا اس وقت تک اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اسباب کا ساتھ ہونا یہ تو امتحان ہے۔ آپ فرمایا کہ جب تم اللہ اور اپنی حاجت کے درمیان، اپنے مسئلے کے درمیان کوئی سبب کو نہیں رکھو گے تو اللہ بھی تمہارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی سبب کو درمیان میں رکھیں گے، بلکہ براہ راست اپنی قدرت سے تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔